میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دنیا کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں میں حاضر نہ ہوا ہوں، اور خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں کے حالات کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کا بھی موقع ملا ہے، ان کے مسائل سے بھی فی الجملہ الحمدللہ واقفیت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس تمام تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں ان کا سب سے بڑا مسئلہ، جسے موت و حیات کا مسئلہ کہنا چاہیے، وہ اپنے نئی نسل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں۔ اور یہ مسئلہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر مدارس کے قیام کے ذریعے، مکاتب کے قیام کے ذریعے اور اسلامی اسکولوں کے قیام کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی 1% بھی کام نہیں ہوا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں موت و حیات کا مسئلہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے تو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے مشاہدہ کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن 1978 میں، یعنی آج سے تقریباً 38 سال پہلے مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت سن 1978 میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا تھا، اور ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا تھا۔ مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس نے ہمیں دعوت دی تھی۔ تو جب میں اس تنظیم میں پہنچا اور اس کا سالانہ کنونشن تھا، اس میں حاضری ہوئی، تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کو دعوت کا اہتمام کیا گیا تو اس میں کہیں دور دور حاضرین کے اندر اسلام اور دین کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہ مردوں کے ساتھ اور نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اعلان یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو حلال کو کھانا کھانا ہو تو مچھلی استعمال کریں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں حلال کا بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، ہم لوگ کہیں الگ چلے گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رقص و سرود کی زبردست محفل منعقد ہوئی۔ ایک بوٹنگ کا پروگرام تھا، اس بوٹنگ کے پروگرام میں سارا جو پروگرام تھا وہ رقص و سرود کی محفل میں گم ہو کر رہ گیا۔ یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد جب مسلمان تنظیم جس نے دعوت دی تھی اس کے سربراہ سے میں نے شکوہ کیا کہ بھائی آپ نے یہ مسلمان تنظیم ہے اور اس میں کہیں دور دور بھی کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا؟ تو وہ لبنانی تھے وہ صاحب جن سے میں نے شکوہ کیا، تو اس کے جواب میں ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے۔ یہ اگر
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں۔ ان کے آباء و اجداد کھانے پینے کی تلاش میں، تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ اسی ماحول کے اندر پلے بڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی شائبہ دین کا نظر نہیں آتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات پر جمع کر لیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہے۔ یہ منظر میں نے 1978 میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائے، اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں، غلط راستے پر گئیں، تو اس کا وبال ہمارے اوپر، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جہنم سے بچانا صرف انسان کے لیے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ داری۔ اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت ورثے میں عطا فرمائی، اور ہم اپنی اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے۔ اس سے زیادہ شرم کی، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ مسئلہ جس اہمیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اب حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی اب بہت مسلمانوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں، لیکن جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے کی ابھی تک کمی ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ جس کے دل میں بھی یہ درد ہے وہ دامے، درمے، قدمے، سخنے، جس طرح بھی ہو سکے وہ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور اداروں کے ساتھ تعاون کرے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کرے۔ لوگ چندے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ بھی مالی وسائل کو جمع کرنے کے لیے وہ بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن زیادہ اہم چندہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے اداروں کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں جہاں پر چاہے ان کو دنیا کے علوم کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو، لیکن اسلامی ماحول میں دی جا رہی ہو، اسلامی تربیت کے ساتھ دی جا رہی ہو۔